عالیہ نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ صرف معظم صاحب تھے جو کہ عالیہ کے والد تھے، اور انہوں نے ہی عالیہ کی اور عالیہ سے چھوٹی زیبا کی پرورش کی تھی۔ عالیہ چہیتی بیٹی تھی، کسی بات کی بھی فرمائش کرتی تھی معظم صاحب پوری کرتے تھے۔ اسی بات نے عالیہ کو تھوڑا سا ضدی بنا دیا۔ پھر جب خالد کو اپنی پسند بنا کر کے عالیہ نے اپنے باپ معظم کے سامنے پیش کیا، جو کہ ایک بہت ہی معمولی سا مکینک تھا، تب معظم صاحب نے پہلی بار عالیہ کی پسند کو انکار کیا اور انہوں نے عالیہ کی پسند کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم خالد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو تم خالد کے ساتھ شادی کر لو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ کروڑوں کی جائیداد، یہ سب کچھ اگر تم خالد کے ساتھ شادی کرو گی تو میں سب کچھ زیبا کو دے دوں گا اور تم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ گی۔ عالیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کیسے میرا حق رکھ سکتے ہیں، میرا حق کھا سکتے ہیں؟ معظم صاحب نے کہا کہ تمہارا حق اس شکل میں ہے کہ جب تم ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہو، ماں باپ کا کہنا مانو، تمہاری ماں نہیں ہے تو اب تمہارا سارا کرتا دھرتا میں ہوں، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور وہی کرنا ہے کہ جیسا میں نے کہنا ہے۔ خالد جیسا ایک معمولی مکینک جو چند ہزار روپے سے زیادہ مہینہ نہیں کماتا اور تم اس سے کہیں زیادہ مہینے کا خرچہ کرتی ہو، ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر کے تم کبھی بھی خوش نہ رہ سکو گی، اور ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسی جگہ کرے کہ جہاں پر اچھے سے اچھا رشتہ ہو اور اچھے سے اچھے لوگ ہوں، اس کی بیٹی راج کرے۔ میں نے تمہارے اور زیبا کے لیے جو سوچ رکھا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا، لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے خالد کے ساتھ شادی کی تو اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں اور میں تمہیں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ معظم صاحب نے پہلی بار اتنا سخت رویہ عالیہ کے ساتھ اپنایا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ بچپن سے جس چیز کی خواہش کرتی آئی ہے اس کی ہر خواہش کو معظم صاحب نے پورا کیا ہے، لیکن یہاں پر آ کر کے معظم صاحب بھی ضد پر اڑ گئے تھے اور عالیہ بھی ضد پر اڑ گئی تھی۔ اصل میں عالیہ نے یہ سوچا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ تھوڑی سی ضد کرے گی، نخرہ دکھائے گی تو آخر کار معظم صاحب کو جھکنا پڑے گا اور وہ خالد کو اپنے داماد کے روپ میں مان جائیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم اس سے شادی کر لو۔ لیکن یہ بات عالیہ کی غلط فہمی نکلی، اور عالیہ کو واقعی میں اگر خالد کے ساتھ شادی کرنی تھی تو ان کروڑوں کی جائیداد سے اس کو ہاتھ دھونا تھا۔ زیبا نے بھی باپ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ معظم صاحب کا فیصلہ اٹل تھا۔ ویسے بھی زیبا ابھی اتنی بڑی نہیں تھی، وہ صرف 15 سال کی ایک بچی تھی، وہ صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ اپنی بہن کی تھوڑی بہت وکالت جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے کرے، لیکن معظم صاحب کے غصے سے وہ بھی ڈرتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا باپ اگر پیار کرنے پہ آتا ہے تو اس جیسا پیارا کوئی نہیں، لیکن اگر وہ غصے پہ آتا ہے تو پھر اس جیسا غسیل بھی کوئی نہیں۔ عالیہ کو یہ کروڑوں کی جائیداد اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ اس رشتے کو لے کر کے نہیں مانے گا، اس لیے اس نے ایک بھرپور ملاقات خالد سے کی اور خالد کے ساتھ بیٹھ کر کے اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے تو مجھے اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا، نہ میرے پاس اچھی گاڑی رہے گی، نہ میرے پاس یہ بنگلہ رہے گا، نہ میرے پاس روپے پیسے کی فراوانی رہے گی۔ اگر ان تمام چیزوں کے چلے جانے کے بعد بھی تم مجھے بیوی کے روپ میں مانتے ہو اور مانتے ہو کہ تم نے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم ان تمام چیزوں کے چلے جانے کے باوجود بھی مجھے اپنی بیوی کے روپ میں مانتے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔
خالد کیونکہ اس وقت پوری طور پر عالیہ کی محبت میں گرفتار تھا، اور ساتھ ہی ساتھ خالد یہ بھی سوچتا تھا کہ کب تک باپ بیٹی سے جدا رہ سکے گا۔ وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی بیٹی کو آج نہیں تو کل اپنا ہی لے گا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو اپنائے گا تو اس وقت خالد کے دن بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے خالد نے یہ رسک لینا چاہا۔ اسے ایسا لگا کہ اسے اس رسک کو لے لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ رسک لے گا کل کو یہی رسک اسے کروڑوں اربوں کا مالک بنا دے گا، کیونکہ ایک اربوں پتی انسان کب تک زندہ رہے گا؟ اگر وہ زندہ رہے گا تو وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی بس 2 بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اس نے جو کچھ بھی تقسیم کرنا ہے آخر کار اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، سارا پیسہ اس کی دونوں بیٹیوں میں ہی بٹے گا۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ ضد کرے یا چاہے کوئی ایسی بات کرے۔ خالد جانتا تھا کہ وہ 50-60 ہزار روپے سے اوپر نہیں کماتا، اور اتنا شاید اس کی ہونے والی بیوی عالیہ کا 2-4 روز کا خرچہ ہوگا۔ لیکن عالیہ اگر اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھی تو خالد نے بھی یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر میں آج عالیہ سے شادی کروں گا تو یہی سمجھو کہ میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ کسی وقت بھی میری ایسی نکلے گی کہ ایسا بمبر پرائز لگے گا کہ سب کچھ میرے اپنے اختیار میں آئے گا، سب کچھ میرے اپنے ہاتھ میں آئے گا۔ یہی سوچ کر کے اس نے عالیہ سے کہا کہ عالیہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری دولت سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے تمہارے دولت سے پیار ہے؟ نہیں عالیہ، تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، گھر گاڑی پیسہ کچھ بھی نہ ہو، تب بھی میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سچے دل سے تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے یہ کچھ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ عالیہ کی آنکھوں پر کیونکہ محبت کی پٹی پڑی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہو اور ان تمام چیزوں کے بغیر، تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری تنخواہ کے اندر گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عالیہ نے معظم صاحب کو واضح طور پر سنا دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تو خالد ہی سے شادی کروں گی، چاہے آپ مجھے اپنی جائیداد میں رکھیں نہ رکھیں، مجھے کچھ دیں یا نہ دیں، لیکن میں خالد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی۔ معظم صاحب نے کہا کہ میرے دوست کا بیٹا ہے، انگلینڈ گیا ہوا ہے، بہت جلد واپس آنے والا ہے۔ زہیب ایک کامیاب بزنس مین ہے، لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، ہمارے جیسا بڑا بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ میرے خیال میں تمہارے لیے وہ رشتہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور میں کئی بار اپنے دوست الیاس سے اور الیاس مجھ سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں، اور میرے خیال میں زہیب سے زیادہ تمہارے لیے اچھا جیون ساتھی اور کوئی نہیں۔ معظم صاحب نے زہیب کی ایک تصویر بھی عالیہ کو دکھائی، جو کہ کافی خوش شکل لڑکا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کو اچھی سے اچھی چیز بھی اس میں بھی نقص نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس وقت عالیہ نے زہیب کی تصویر کو ایک نظر دیکھ کر کے بس اسے حقارت سے ایک طرف کرنا مناسب سمجھا، اور پھر اس کی اس ضد کے چلتے معظم صاحب نے اسے اپنے گھر سے نکل جانے کا آرڈر سنا دیا، اور اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ یہی نہیں، باقاعدہ انہوں نے اخبار میں اس بات کا اشتہار دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی عالیہ کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ اب ان کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ان کی بیٹی زیبا ہوگی، لیکن ابھی ول زیبا کے نام نہیں کی گئی ہے۔ زیبا کا جب وقت آئے گا، جب وہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اس جائیداد کو سنبھال سکے، جب وہ اپنے فیصلے خود لے سکے، تب اسے اس جائیداد کی ساری پراپرٹی کی ول جو ہے اس کے حوالے کر دی جائے گی، ساری پراپرٹی اس کے نام ہو جائے گی۔ زیبا کو بھی ایسا لگا تھا کہ جیسے معظم صاحب
جلدی ٹوٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ رابطہ کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس نے خالد سے شادی کر لی اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ نہ صرف کہ کروڑوں کی جائیداد اس کے ہاتھ سے گئی، بلکہ اس کے گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ بند ہو گئے۔ اخبار میں اس کے اشتہار آنے کے بعد اور اسے جائیداد سے آگ کرنے کے بعد معظم صاحب نے کبھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہر بات میں عالیہ کی بات مانی تھی۔ انہوں نے عالیہ کو ماں کے مر جانے کے بعد کبھی بھی کسی بات کے لیے منع نہیں کیا تھا، لیکن آج عالیہ نے خالد کے ساتھ شادی کر کے ان کی ایگو کو ٹھیس پہنچائی تھی اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک ضد پکڑ لی تھی کہ وہ عالیہ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور عالیہ کا اب ان کی زندگی میں کوئی دخل نہیں رہے گا۔ زیبا کو پتہ تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور خود زیبا بھی خالد کے ساتھ شادی کرنے پر اپنی بہن کو لے کر کے خوش نہیں تھی۔ جس ماحول میں یہ پلے بڑے تھے، جس ماحول میں ان لوگوں کی پرورش ہوئی تھی، وہاں پر 50-60 ہزار روپے روزانہ کی بنیاد پر اڑا دیے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ کا خرچہ بھی کر دیا جاتا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب زیبا خود اس بات کو سوچ کر کے حیران تھی کہ اس نے پتہ نہیں خالد نے کون سا کالا علم اس پہ کرا دیا ہے، کون سے تویز اسے گول کر کے پلا دیے ہیں کہ یہ اس کی جھولی میں جا گری ہے۔ ایک خوبصورت ایسی لڑکی جو ابھی صرف 22-23 سال کی ہے اور اپنے سے 8 سال بڑے خالد کے اوپر لٹو ہو گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے سے 8 سال بڑے خالد کے ساتھ نہ صرف کہ شادی کر لی ہے، بلکہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہے اور گھر کو چھوڑ دیا ہے، اور گھر کو چھوڑ کر کے وہ خالد کی جھولی میں جا گری ہے۔ کبھی کبھی عالیہ زیبا سے فون پر بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس شادی کے بعد اور اس سارے معاملے کے بعد عالیہ اور زیبا کے درمیان بھی ایک تناؤ تھا۔ زیبا کا دل مر گیا تھا، وہ عالیہ سے بات نہیں کرتی تھی، زیادہ تر وہ اس کا فون کاٹ دیتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی عالیہ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی یا پھر وہ پیسوں کے لیے اپنی بہن کو رابطہ کرتی تھی تو وہ ایک ہی بات بولتی تھی کہ پیسے میں نہیں، ڈیڈی دے سکتے ہیں، تمہیں اس کے لیے ڈیڈی سے رابطہ کرنا چاہیے، میں کسی بھی کام میں تمہاری کوئی معاونت نہیں کروں گی، اس کام میں ڈیڈی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ جب عالیہ کو بار بار جو ہے زیبا کی طرف سے انکار کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے زیبا کے ساتھ رابطہ کرنا بند کر دیا اور یوں وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ غربت گھر کے اندر آئی تو پیار جو ہے وہ کھڑکی کے راستے باہر بھاگا۔ دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ خالد اور عالیہ کی اب نہیں بن رہی تھی۔ عالیہ جس ماحول میں پلی بڑی تھی اب وہ ماحول اسے ستا رہا تھا۔ یہاں پر دال روٹی میسر تھی، بہت مشکل سے اس 50-60 ہزار کی تنخواہ میں گزارا ہو رہا تھا۔ وہ الٹرا ماڈرن فیشن کرنے والی، نئے سے نیا کپڑا پہننے والی، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتی لینے والی، اچھے سے اچھا میک اپ کا سامان خریدنے والی، اب معمولی کپڑوں، جوتیوں اور معمولی میک اپ کے سامان پر آ گئی تھی۔ گاڑی سفر کے لیے نہیں رہی تھی، رکشہ اور ٹیکسی کے اوپر اب آنا جانا پڑتا تھا، اور غربت آئی تھی تو پیار رخصت ہونے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان جھگڑے چلنے لگے اور یہ جھگڑے جو ہے وہ اس قدر تناؤ کی صورت اختیار کر گئے کہ خالد بھی بہت زیادہ ذہنی تناؤ میں ہو گیا، حتیٰ کہ جہاں پہ وہ کام کرتا تھا وہ وہاں پر بھی سکون سے نہیں رہ پاتا تھا اور اس کا من گھر میں لگا رہتا تھا۔ اسے ہر وقت عالیہ کے تانے، عالیہ کے طنز یاد آتے رہتے تھے جو وہ آئے دن کرتی رہتی تھی۔ وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے گھر کی بیٹی کو بیاہ لایا ہے، لیکن اس نے تو کچھ اور سوچا تھا کہ جلد ہی وہ معظم صاحب کو توڑ لے گا یا معظم صاحب کو اپنی بیٹی کی یاد آئے گی اور وہ اپنی بیٹی کے لیے بھاگے چلے آئیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور معظم صاحب اپنی بات پر، اپنی ضد پر اٹل تھے۔ اس نے 1-2 بار خود بھی معظم صاحب کو فون کیا تھا اور اپنا تعارف کروا کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آگے سے معظم صاحب نے جو جواب دیا تھا اس کے بعد اس سے دوبارہ فون کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ معظم صاحب نے ایک ہی بات کہی تھی
کہ نہ تو میں تمہیں اپنا داماد مانتا ہوں اور نہ ہی عالیہ کو اپنی بیٹی۔ عالیہ میری بیٹی کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن جس روز اس نے تم سے نکاح کیا تمہارے پاس چلی گئی، مجھے چھوڑ دیا۔ میرے لیے وہ مر گئی اور میں مرے ہوں کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ آج کے بعد یہاں پر اگر تم نے مجھے فون کر کے بے فضول تنگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو میں پولیس کمپلین کر کے تمہیں وہاں سے اٹھواؤں گا اور وہ جوتے لگواؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، یہی جو ہے تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کے بعد خالد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں بیوی سے بے عزتی اور یہاں پر سسر سے بے عزتی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ شخص جو کہ صرف ابھی 48-49 سال کا ہے، جو صحت کے اعتبار سے ابھی ایک بہترین انسان ہے، چلتا پھرتا ایک ایسا انسان کہ جسے نہ تو کوئی بیماری ہے نہ ہی کوئی پریشانی ہے، جو اپنے آپ میں مگن ہے، جو باقاعدہ جم کرتا ہے، جو باقاعدہ اپنے کام کو ٹائم دیتا ہے، اس لیے اسے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بوڑھا جلدی گرے گا اور اس کے گرنے سے اس کا راستہ کھلے گا۔ اب وہ بھی سچ پوچھیں تو پچھتانے لگا تھا۔ اس کی اپنی فیملی کچھ خاص نہیں تھی، اس لیے وہ اکیلا ہی جو ہے وہ عالیہ کے ساتھ شادی کر کے اس شہر میں رہ رہا تھا۔ یہ گھر رینٹ پر تھا جس کا 25,000 روپے رینٹ جا رہا تھا۔ پھر الیکٹرکسٹی بل، گیس کے بل اور دیگر معاملات کو پورا کرتے کرتے بات 40-45 ہزار تک نکل جاتی تھی۔ 10 سے 15 ہزار روپے کا راشن تھا جو کہ مہینے کے طور پر ڈالا جاتا تھا، اور اس میں کیا سیونگ ہو سکتی تھی، کیا گھر چل سکتا تھا، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان کا اب پتہ چل رہا تھا۔ جب تک وہ اکیلا تھا وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر لیتا تھا، چھوٹا مکان لے کر بھی رہ لیتا تھا، لیکن اب یہ جو فلیٹ لیا گیا تھا جہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی خواہش کر رہا تھا، یہ 25,000 روپے کرائے پہ فلیٹ تھا، کچھ کم نہیں تھا، اور پھر گیس، بجلی کے بل اور دیگر اخراجات کو ڈال کر کے اس کی 60,000 روپے تنخواہ ایسے نکل جاتی تھی کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایسے میں عالیہ ایک بات سوچنے لگی۔ عالیہ کی اپنی ایک سوچ تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی کہیں جاب کر لوں، مجھے جاب سے جو سیلری ملے گی اس میں کم از کم ہمارا گھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے گا، کچھ خالد کرے گا، کچھ میں کروں گی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکیں گے۔ لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی نکلی۔ وہ جہاں بھی کام کرنے کے لیے گئی اس کو ناتجربہ قرار دے کر کے نوکری نہیں ملی، اور کئی جگہ پہ جاب انٹرویو سے وہ فیل ہو کر کے واپس آ گئی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کے جاب کے لیے اپلائی کرے گی۔ اسے تو پتہ تھا کہ وہ ایک رئیس گھر میں پیدا ہوئی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، لہٰذا اب جب وہ جاب کے لیے گئی تو وہاں پر تجربہ مانگا گیا، وہاں پر جاب کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی اسے اس کی ابجد بھی نہیں آتی تھی، اس لیے جاب اس کی نہیں لگ سکی۔ تھک ہار کر کے وہ گھر بیٹھ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اپنی زندگی کو گزارے۔ اب سچ پوچھیں تو وہ پچھتانے لگی تھی۔ یہ پچھتاوا اسے اس بات کا تھا کہ اس نے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کو ایک طرف کر کے اس شخص کو اپنایا تھا جو کہ اسے 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہا تھا۔ یہ تناؤ اس قدر دونوں کے درمیان بڑھ گیا کہ دونوں میں کئی دن تک بول چال بند رہتی، اور اگر ہوتی بھی تو لڑائی ہوتی۔ اگر ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تو لڑائی پہ بات شروع ہوتی اور لڑائی پہ بات ختم ہوتی۔ غربت نے اس گھر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک روز موٹر سائیکل پہ گھر آتے ہوئے ایک گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گئی، اور اس گاڑی کے ٹکر کے ساتھ بڑی ہی بری طرح سے دونوں ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹی اور دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی۔ دونوں ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹنے اور فریکچر ہو جانے کے بعد فوری طور پر وہاں کے موجود لوگوں نے ہاسپٹل پہنچایا۔ ہاسپٹل میں سرکاری طور پر اسے چیک کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک ٹانگ تو بچ گئی ہے، اس میں
کچھ خاص چوٹ نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس ٹانگ کی ہڈی کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس پہ زخم ضرور آیا ہے، لیکن اس قدر گہرا نہیں کہ وہ ہڈی تک پہنچے اور ہڈی کو نقصان ہو۔ لیکن ایک ٹانگ جو کہ بائیں ٹانگ ہے، اس کی ہڈی نہ صرف کہ ٹوٹ گئی ہے بلکہ بری طرح سے وہ ہڈی فریکچر ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس ہڈی کو جوڑنا بھی پڑے گا اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ راڈ رکھنا پڑے، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس ٹانگ کو باقاعدہ جو ہے وہ جوڑنا ہوگا، کیونکہ اندر ہڈی ٹوٹ کر چورا ہو گئی ہے، اس کے ٹکڑے نکالنے پڑیں گے۔ دیکھیں گے باقی جو ہڈی بچ گئی ہے وہاں پر راڈ رکھ کر کے کسی نہ کسی طور پر کے اس آپریشن کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد باقاعدہ پلسٹر کر کے جو ہے اسے گھر بھیج دیا جائے گا، اور پلسٹر کی حالت میں اس سے کم 6 ماہ کا عرصہ گزارنا پڑے گا۔ 6 ماہ کے اندر اس کی ہڈی دوبارہ سے بن کر کے جڑ جائے گی، اس کی ٹانگ دوبارہ زمین پر رکھنے کے قابل ہوگی۔ شروع میں یہ بیساکھی کے سہارے چلے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ بغیر بیساکھی کے بھی چلنے لگے گا، اور پھر آخرکار یہ صحیح طور پر اپنے پاؤں پر وزن ڈال کے چلنے لگے گا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو ڈاکٹر نے عالیہ کو بتائی تھیں، اور عالیہ کو ڈاکٹر نے 3 لاکھ روپے خرچہ بتایا تھا اس کے آپریشن کا۔ آپریشن کر کے راڈ ڈالنا ہے اور پلسٹر کرنا ہے، اس کا 3 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اس کے اوپر اگر کچھ لگتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ مریض اس کے بعد گھر بھیج دیا جائے گا، اس کی دوائی، اس کا پین کلر، اس کے دیگر معاملات یہ سارے آپ نے دیکھنے ہیں، لیکن سر دست جو خرچہ ہے یہ 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ یہ 3 لاکھ روپے کا انتظام کر لیجئے۔ اس 3 لاکھ روپے کے انتظام کے بعد آپ کے شوہر کا آپریشن بھی ہو جائے گا، اور راڈ بھی ڈال دیا جائے گا، اور پلسٹر بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ انہیں گھر لے کے جا سکیں گے۔ عالیہ کے لیے بڑی پریشانی، 3 لاکھ روپے کا انتظام کہاں سے کرے؟ گھر میں تو اس وقت جو مہینے کا راشن ڈالا جاتا تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب تھا، کھانے کے لالے پڑنے والے تھے، چند دنوں کا راشن موجود تھا، چند دنوں کے بعد شاید یہ دال سبزی بھی گھر میں نہیں رہے گی، اور آٹے کا کنستر بھی ختم ہو جائے گا، اور حالات اس قدر عجیب رخ اختیار کر گئے تھے کہ کم از کم 3 لاکھ روپے سرکاری ہاسپٹل میں مانگا جا رہا تھا۔ یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں تھا، ہو سکتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاکھوں میں 10، 12، 15 لاکھ روپے کا خرچہ بھی مانگا جا سکتا تھا، لیکن سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہم نہ صرف کہ ہڈی کو راڈ رکھ دیں گے بلکہ پلسٹر کر کے اس کو گھر بھیج دیں گے۔ ایک چھوٹا سا آپریشن ہے جو کہ اس کا کرنا پڑے گا، اندر سے جو ہڈی ٹوٹ کر کچرا ہو گئی ہے اس کو نکال کر کے وہاں پر راڈ رکھیں گے، اور اس کے بعد پلسٹر کر کے اسے گھر بھیج دیں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کو لے کر کے عالیہ اب سوچنے لگی تھی کہ وہ کہاں جائے، کس کے پاس فریاد کرے، کس کو کہے۔ ایک دفعہ اس نے پھر اپنی بہن زیبا سے مدد طلب کرنی چاہی۔ وہ چاہتی تھی کہ زیبا اس بارے میں اس کی مدد کرے۔ اس نے زیبا کو فون کیا۔ زیبا کیونکہ ابھی 15 سال کی بچی تھی، اس کو وہی سمجھ آتا تھا جو اس کا باپ کہتا تھا، اور ویسے بھی وہ دیکھ چکی تھی کہ باپ نے عالیہ کو پھینک دیا ہے۔ اگرچہ بہنوں میں پیار تھا، لیکن زیبا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی حکم دولی کر کے اپنے باپ کی مجرم بنے، اور کل کو وہ بھی اسی حالت سے گزرے جس حالت سے اس وقت عالیہ گزر رہی ہے۔ اس لیے جب عالیہ نے زیبا کو خالد کے بارے میں اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اور 3 لاکھ روپے کے فوری طور پر انتظام کے بارے میں بتایا، تو ایسے میں زیبا کا ایک ہی جواب تھا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میں تمہیں اب بھی کہہ رہی ہوں، یہ سارا کام پاپا کا ہے، پاپا سے بات کرو۔ اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، میں پاپا کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد زیبا نے بغیر کوئی بات سنے فون بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ باپ کے ساتھ کھڑی رہے گی تو کل کو یہ جائیداد، زمین، پیسہ سب کچھ اس کا ہوگا، اور اگر اس نے باپ کی حکم دولی کی تو یہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں گی اور اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ عالیہ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی پڑھ رہی تھی، اسے پتہ تھا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے،
وہ کسی بھی غریب آدمی سے محبت کرنے کے چکر میں نہیں تھی۔ زہیب کا رشتہ جو کہ عالیہ کے لیے کل معظم صاحب بتا رہے تھے، آج وہی رشتہ زیبا کے لیے جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا۔ یعنی معظم صاحب نے زیبا کے رشتے کا اعلان کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ وہ زیبا کا رشتہ جو ہے وہ زہیب سے کریں گے۔ زیبا نے بنا کسی اعتراض کے زہیب کو پسند بھی کر لیا تھا اور اسے اپنا جیون ساتھی مان بھی لیا تھا۔ زہیب 24-25 سال کا تھا، اس لیے ابھی فی الحال تو زیبا کی شادی ممکن نہیں تھی۔ زیبا کو کم سے کم 20 سال کا ہونا تھا، یعنی 5 سال بعد ہی وہ شادی کر سکتی تھی۔ لیکن اس وقت زہیب ظاہری بات ہے کہ 30 سال کا ہو جائے گا، لیکن 30 کا ہو، 20 کا ہو یا 25 کا ہو، اس بات کا زیبا کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے باپ کی پسند پہ آمین کرنا تھا، اسے باپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سے چلنا تھا، کیونکہ وہ کم از کم عالیہ جیسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے عالیہ جیسی زندگی گزارنے کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سونے کا نوالا منہ میں لے کر کے پیدا ہوئی ہے تو یہ سونے کا نوالا ہی اس کے منہ میں رہے اور اسے یہی جو ہے وہ سونے کا نوالا ملتا رہے۔ اس لیے باپ سے بغاوت کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی اور اس نے کھرا جواب عالیہ کو دے دیا تھا کہ بھئی تمہیں اگر کچھ چاہیے تو ابو سے رابطہ کر لو۔ اب عالیہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس سلسلے میں باپ سے بات کرتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا باپ تھا اور وہ اس سے بات کر سکتی تھی۔ لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ معظم صاحب نے اسے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے مکمل طور پر آگ کر دیا ہے اور وہ بالکل جو ہے اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا باپ بے حد ضدی ہے اور اگر اس نے عالیہ کی بات ماننی ہوتی تو اس وقت نہ مان لیتا جب وہ خالد کے چکر میں پڑی تھی۔ اسے آج اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس چکر میں نہ رہتی کہ باپ جھک جائے گا تو شاید آج وہ اس حال کو بھی نہ ہوتی۔ اب اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ معظم کو فون کرے اور اس سے کہے کہ اسے کم سے کم 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تاکہ ابتدائی آپریشن جو ہے خالد کا وہ ممکن ہو سکے اور اسے ہڈی جوڑ کر کے باقاعدہ پلسٹر کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ اسے گھر لے کر کے آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ جیے یا مرے، کھائے یا نہ کھائے، یہ ظاہری بات ہے کہ وہ باتیں تھیں جو اس کے بس میں نہیں تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کے بعد وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ خیر اس نے اپنے باپ کا نمبر ڈائل کیا۔ معظم صاحب نے دوسری تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ یہ نمبر بالکل ایک نیا نمبر تھا۔ معظم صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ سامنے سے عالیہ بات کرے گی۔ جیسے ہی معظم صاحب نے نمبر اٹھا کر کے ہیلو کہا، دوسری طرف سے عالیہ کی آواز سنائی دی، ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ معظم صاحب نے آواز پہچان لی۔ اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ میں تمہارا ابو نہیں ہوں۔ میں تمہارا ابو صرف اسی وقت تک تھا کہ جب تک تم میرے کہے میں تھی اور میری بات مان رہی تھی۔ باقی یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، اس بات کے لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں دن میں ہزاروں لوگوں سے فون پر بھی بات کرتا ہوں اور سامنے بیٹھ کر بھی بات کرتا ہوں، اس لیے اگر تم سے کر لوں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کرو جو بھی بات کرنی ہے۔ اب عالیہ نے کہا ٹھیک ہے معظم صاحب، ایسا ہے کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سرکاری ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے 3 لاکھ روپے فوری طور پر چاہیے، اس کی ہڈی کو جوڑ کر راڈ رکھیں گے، جو کچرے اس کی ٹانگ میں ہیں ان کو نکال دیں گے اور اس کے بعد پلسٹر کر کے اسے گھر بھیج دیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے میں ابتدائی طور پر 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ میرے پاس 3 لاکھ تو کیا 300 روپے نہیں ہیں۔ کیا میں یہ امید کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے یہ 3 لاکھ روپے دیں گے اور میں اپنے شوہر کا علاج کر سکوں گی؟ معظم صاحب نے کہا دیکھو بھی ایسا ہے، لڑکی کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ عالیہ۔ پریشانی یہ ہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں۔ 3 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، میں تمہیں یہ 3 لاکھ روپے کس بلبوتے پہ دوں؟ آخر یہ 3 لاکھ روپے اگر تم مجھ سے لے رہی ہو
اپنے شوہر کے علاج کے لیے، تو کیا اس کے بدلے میں تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھواؤ گی، یا کوئی زیور ہے جو بیچنا چاہتی ہو، یا کوئی اور چیز ایسی ہے؟ کس طریقے سے یہ 3 لاکھ روپے مجھے چکاؤ گی؟ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے نا کہ میں بھی اس بات کا اطمینان کروں کہ یہ 3 لاکھ روپے اگر میں تمہیں دے رہا ہوں تو کل کو یہ مجھے واپس بھی ملیں گے۔ عالیہ نے کہا اچھا آپ ہی بتائیں، آپ میرے پاس تو نہ اپنا گھر ہے نہ زیور ہے، اگر زیور ہوتا تو میں اپنے شوہر کے علاج پر لگا دیتی، گھر ہوتا تو اسے بیچ دیتی، میں رینٹ کے مکان میں رہتی ہوں، میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مالیت 3 لاکھ روپے ہو۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ 3 لاکھ روپے میں کیسے چکاؤں گی؟ کوئی راستہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس راستے پہ سوچ لوں، مجھے اس راستے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، مجھے اس راستے پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب معظم صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک راستہ ہے، کیونکہ تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ جو واقعی میں مجبور ہو، جس کا شوہر اس وقت ہاسپٹل میں پڑا ہے، تو مجھے تم پر ترس آ گیا۔ تم ایک کام کرو، تم ایک بلڈنگ میں ایک فلیٹ ہے، شاید تم جانتی ہوگی، یہ کبھی میں نے لیا تھا بڑے شوق سے، اس لیے گولڈن پلازا کی 3ری منزل پر فلیٹ نمبر 101 اس میں آ جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے، اگر وہ تمہیں سمجھ آ گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرا تمہارا سودا ہو جائے اور میں تمہیں 3 لاکھ روپے ادا کر دوں، اور اگر تمہاری بات سمجھ نہ آئی تو وہاں سے چلی جانا، تمہیں کون سا روک رہا ہے کوئی۔ گولڈن پلازا میں جو فلیٹ لیا گیا تھا یہ عالیہ کو پتہ تھا، یہ اس وقت لیا گیا تھا کہ جب عالیہ اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ کئی بار وہ اس فلیٹ میں پہلے بھی جا چکی تھی، لیکن اس بار وہ معظم کی بیٹی ہوتی تھی اور پورے مان کے ساتھ وہاں جاتی تھی۔ اب وہ وہاں پر جا رہی تھی، معظم نے اسے بلایا تو تھا، لیکن معظم نے کہا تھا کہ ایک سودا ہے جو کہ تمہارے ساتھ کرنا ہے، اگر یہ سودا تمہیں منظور ہوگا تو تمہیں پیسے مل جائیں گے، اگر نہیں تو پھر واپس جو ہے چلی جانا، تمہیں کون سا روک رہا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کب آنا ہے گولڈن پلازا والے اس فلیٹ میں۔ معظم نے اسے ایک ٹائم بتا دیا، دفتر کے بعد کا ٹائم تھا، اس وقت تو معظم اپنے دفتر میں تھا، دفتر کے بعد کا ٹائم تھا، لہٰذا عالیہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دفتر کے بعد فوری طور پر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ادھر معظم نے اپنے دفتر سے چھٹی کی اور گاڑی میں بیٹھ کر کے گولڈن پلازا کے لیے روانہ ہو گیا۔ گولڈن پلازا بلڈنگ اس کے دفتر سے قریب گاڑی میں آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ وہاں پر جا کر کے پارکنگ میں اس نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور خود لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گولڈن پلازا کی لفٹ 3رے منزل پر جا کر کے رکی اور پھر وہ اس فلیٹ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا جس کا نمبر 101 تھا۔ فلیٹ میں چابی لگا کر کے اس نے فلیٹ کو اوپن کیا اور فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک ساؤنڈ پروف فلیٹ تھا، اس کے دروازے بند کر دینے سے اندر کی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ یہ ایک اسپیشل فلیٹ تھا جو کہ اس نے اپنے آرام کے لیے لیا ہوا تھا، ایک ایسا فلیٹ تھا کہ جو شاید وہ مستقبل میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ یہاں پر آ گیا تھا، اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قریب 10 منٹ کے بعد دروازے کی بیل بجی۔ فلیٹ کے باہر باقاعدہ بیل لگی ہوئی تھی، بیل کی آواز اندر آتی تھی لیکن دستک کی آواز اندر نہیں آتی تھی، کیونکہ نہ تو اندر سے باہر آواز جاتی تھی نہ باہر سے آواز اندر آتی تھی۔ بیل بجی تو اسے سمجھ لگ گئی کہ عالیہ آئی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولا، اس کے سامنے عالیہ ہی کھڑی تھی۔
مفلوق الحال عام سی سلوار قمیض اس نے پہن رکھی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا، چہرے پہ اداسی اور ویرانی تھی۔ یہ وہ عالیہ ہی نہیں تھی کہ جو کبھی اس کی بیٹی ہوا کرتی تھی، لیکن اب بھی بہت بہتر تھی، کیونکہ گوری چٹی لڑکی تھی۔ اتنے عرصے میں تھوڑی ٹوٹ گئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ بالکل ہی اس کی رعنائی، تر و تازگی سب کچھ فنا ہو چکی تھی، اب بھی بہت سوں سے بہتر تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی تھکے تھکے قدموں سے فلیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ فلیٹ کے اندر آ کر کے وہ صوفے پر بیٹھ کے سامنے والے صوفے پر معظم بیٹھ چکا تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی۔ معظم کو کسی قسم کا کوئی ایسا چہرے پہ اتار چڑھاؤ نہیں تھا کہ وہ بیٹی کو دیکھ کر جذباتی ہو گیا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ نارمل تھا، وہ ویسے ہی تھا جیسے اس فلیٹ میں داخل ہوا تھا اور اب تک ویسے ہی تھا۔ اس نے اپنے نہ صرف کے جذبات پہ قابو کر رکھا تھا، بلکہ وہ بہترین ایسا انسان تھا کہ جو اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بڑی بیٹی بیٹھی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک امیر کروڑ پتی باپ کے سامنے اس کی ایک مجبور بیٹی بیٹھی تھی، لیکن اس باپ کو لگتا ہے کہ اس کی نہ مجبوری سے کچھ تھا، نہ اس کے کسی معاملے سے کوئی دخل رہا تھا۔ دخل اس وقت تک تھا کہ جب تک وہ اس کے کہے میں تھی، اور اب وہ اس کے کہے سے نکل چکی تھی۔ اب عالیہ نے بہت ہی دھیمے لہجے میں، جیسے کہ اس کی آواز بہت دب کر کے آ رہی ہو، جیسے اس کا گلا خراب ہو، یا جیسے کہ وہ بالکل ٹوٹ چکی ہو، اپنے باپ سے کہا، میں آ گئی ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ہر حال میں 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اب معظم صاحب نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، بات یہ ہے، میں نے تمہیں فون پر بھی بتایا تھا کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن چلو تمہارا شوہر ہاسپٹل میں ہے، میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں 3 لاکھ روپے جیسی رقم میں دے سکتا ہوں۔ جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، اسے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں تم سے ایک سودا کروں گا۔ اگر تمہیں یہ سودا سمجھ میں آئے تو یہاں بیٹھی رہنا اور میری بات کا جواب ہاں میں دے کر کے پھر میرے ساتھ آگے بات چیت کر لینا، اور اگر تمہیں یہ سودا سمجھ میں نہ آئے، میری بات کا نہ میں جواب دے کر یہاں سے چلی جانا، اور آج کے بعد میرے ساتھ یا پھر میری بیٹی زیبا کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عالیہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ معظم نے کہا، میں کیا چاہتا ہوں، دیکھو تمہارے پاس گھر اپنا نہیں، تم رینٹ پہ رہتی ہو، تمہارے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں کہ جو 3 لاکھ روپے کی مالیت کی ہو، جو 3 لاکھ کے بدلے تم میرے پاس رکھوا سکو، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو 3 لاکھ کے بدلے میں تم مجھے دے سکتی ہو، اور میرے خیال میں وہ اتنی قیمتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک نہیں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، تم اس شخص کو چھوڑ دو جس کے لیے تم یہ 3 لاکھ روپے مجھ سے لینے کے لیے آئی ہو۔ میں تمہیں 3 نہیں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ 3 لاکھ روپے اس شخص کے علاج کے لیے، 2 لاکھ روپے ویسے اسے دے دینا کہ چلو چند روز اس کے صحیح طریقے سے نکل جائیں گے، چند روز وہ عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار لے گا یا اپنا علاج کروا لے گا۔ 3 لاکھ روپے تک تو اس کی ہڈی جڑے گی، اس کا پلستر ہوگا، وہ گھر پہنچ جائے گا، اس کے بعد کھائے گا کیا، رہے گا کہاں؟ پتہ نہیں کتنے عرصے تک اسے ایسے ہی اپاہج بن کر کے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اور کب جا کر کے وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہوگا بھی یا نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی آپشن یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے واپس چلی آؤ، میں 3 کی جگہ 5 لاکھ روپے دوں گا۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ تمہیں 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے،
اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ 3 رات کا سودا کر لو۔ عالیہ نے ایک دم نظریں اٹھا کر کے معظم صاحب کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ 3 رات 3 لاکھ، ہر رات کا 1 لاکھ، یہی فلیٹ روزانہ تم یہاں رات کو آ جاؤ اور صبح واپس چلی جاؤ۔ 3 راتیں 3 لاکھ، تمہیں 3 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ ہاں میں تم پہ اتنا اعتبار کر لیتا ہوں کہ اگر تمہیں یکمشت 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں تمہیں یکمشت بھی 3 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ جا کے ڈاکٹروں کو دو کہ تمہارے شوہر کی ہڈی وغیرہ جوڑیں، اس کا علاج کریں، اس کو پلستر وغیرہ لگائیں۔ اس میں یہ ہے کہ چلو میں تمہیں یکمشت 3 لاکھ روپے دوں گا، لیکن ہر رات کا 1 لاکھ روپے کاؤنٹ کیا جائے گا اور تمہیں 3 رات یہاں آنا ہوگا۔ عالیہ نے کہا ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ بات آپ پتہ نہیں کس نشے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کھڑی ہے۔ معظم نے کہا میرے سامنے میری بیٹی نہیں کھڑی ہے، میرے پاس صرف ایک لڑکی آئی ہے جو کہ مجبور ہے، جسے اپنے شوہر کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اب یہ وہ فیصلہ کرے کہ اسے چاہیے یا نہیں چاہیے۔ پہلی شرط مان سکتی ہو، گھر واپس آ جاؤ، عزت مان سب کچھ واپس ملے گا، اور آج کے بعد اس شخص کی طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ دوسری شرط مانو گی تو پیسے تو مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے سودا وہی ہے جو میں نے تم سے کیا ہے۔ رات کو یہاں پر آؤ، صبح منہ اندھیرے یہاں سے واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ یا تو 3 رات میں یہ 3 رات کا سودا کر لو، یا پھر 3 رات کا سودا نہیں کرنا چاہتی تو اس سے طلاق لو، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑو، واپس آ جاؤ، گھر آ جاؤ، اسی عزت اور مان کے ساتھ آ جاؤ۔ میں بھول جاؤں گا کہ بیچ میں یہ وقفہ آیا یا ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہوئے تھے۔ عالیہ نے کہا ابو میں اپنے شوہر کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، آپ پیسے دیں یا نہ دیں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ معظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جواب انکار ہے۔ تم انکار کر رہی ہو کہ تم اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ میں تمہیں جو 5 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں وہ تم لے نہیں سکتی، کیونکہ تم اس سے طلاق نہیں لے سکتی، گھر نہیں آ سکتی، عزت مان کے ساتھ واپس نہیں آ سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، پہلی شرط تو ماننے سے تم نے انکار کی، اب دوسری شرط کی طرف آؤ۔ دوسری شرط کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ عالیہ نے کہا مجھے دوسری شرط بھی منظور نہیں ہے۔ میں کبھی بھی یہاں پر آ کر کے اپنے ہی فلیٹ میں جو کہ کبھی میرا ہوا کرتا تھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ معظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آج کے بعد میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی میرا تمہارا رابطہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو انہی دونوں میں سے کوئی ایک شرط ماننی پڑے گی۔ اگر تم ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں مانو گی تو جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں صرف ایک بیٹی کا باپ ہوں اور میری ذمہ داری صرف میری ایک ہی بیٹی ہے، تمہیں میں نہیں جانتا۔ عالیہ وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر کے اس فلیٹ سے باہر نکل گئی، لفٹ کے ذریعے نیچے آئی اور پھر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاسپٹل پہنچی تو اسے اپنے شوہر کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب تک کرچیاں ٹانگ میں پھنسی رہیں گی اس وقت تک حالات یہی رہیں گے کہ جیسے ہی یہ اپنی ٹانگ کو تھوڑی حرکت دے گا اسے شدید درد ہوگی اور درد کا دورہ اٹھے گا، حتیٰ کہ اسے پین کلر
انجیکشن وغیرہ دیے گئے ہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ درد بہت زیادہ ہے۔ یا تو یہی ہے کہ ان کی اس ٹانگ کو مسلسل سن رکھا جائے، اور یا پھر یہی ہے کہ یہ کرچیاں نکال کر کے جلدی سے جلدی ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ یہاں کے حالات بھی سمجھ سے باہر تھے، اور عالیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ ہاسپٹل میں آ کر کے وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ خالد کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا تھا، وہ تکلیف کے مارے بہت ہی زیادہ تڑپ رہا تھا۔ چاہے یہ اس سے لڑتی رہتی تھی یا چاہے اس کے ساتھ یہ اپنی اچھی زندگی نہیں جی رہی تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور اس کی تڑپ اس سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس بات کو لے کر کے ساری رات وہیں ہاسپٹل میں اس نے گزار دی، لیکن صبح تک یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائی کہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ صبح کو یہ نیند کے ہچکولے لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ گھر جا کے تھوڑا آرام کر لیں، ساری رات کی جاگ رہی ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ گھر میں جا کے تھوڑا آرام کر لیں۔ خیر اس نے ایک رکشہ لیا اور رکشے میں بیٹھ کر کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر کے واقعی یہ ایسے لیٹ کے سو گئی جیسے کہ پتہ نہیں کب سے جاگ رہی تھی۔ ایک ذہنی تھکاوٹ تھی، جسمانی تھکاوٹ تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بہرحال گرتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی، نہ جانے کب تک سوئی رہی۔ پھر اٹھی تو سر کچھ باری باری سا تھا، جی چاہا کہ غسل کر لوں۔ اٹھ کر کے غسل خانے میں گھس گئی، غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے، باہر آئی۔ اب کچھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا، لیکن سر میں درد تھی کہ وہ ابھی بھی موجود تھی۔ شاید یہ جگراتے کی وجہ سے تھی یا پھر کسی اور وجہ سے تھی، یہ کمزوری یا تھکاوٹ بھی ہو سکتی تھی۔ ڈسپرین کی 2 گولیاں کھا کر کے اس نے سوچا کہ تھوڑا آرام آ جائے گا۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر سر کے درد میں کافی افاقہ ہوا۔ اب سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی۔ سوچنے لگی میرا باپ جس کے ہاں میں پلی بڑھی، جس کے ہاں میں نے زندگی گزاری، جہاں پر میں کھیل کود کر کے جوان ہوئی، وہ مجھ سے سودا کرنے چلا ہے، اور سودا بھی اتنا میں کیا کہوں۔ پھر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ سوچتی اس کے سر کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سوچنے سے آزاد کیا، تھوڑا آنکھیں بند کر کے ریلیکس کرنے لگی۔ اسے کچھ چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چند ہی روز میں اس گھر میں فاقوں کی نوبت آنے والی ہے۔ 3 لاکھ روپے لے کر بھی وہ اپنے شوہر کو نہیں بچا پائے گی، کیونکہ وہ تو پلستر کر کے ٹانگ جڑوا کے گھر آ بیٹھے گا۔ اسے کھلائے گی کہاں سے، پلائے گی کہاں سے، اس کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزارے گی۔ کوئی نوکری بھی تو نہیں تھی اس کے پاس۔ نوکری کی کوشش تو یہ کر بیٹھی تھی اور کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ پڑھی لکھی ضرور تھی، لیکن نہ تجربہ کار تھی، آج تک کام کیا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ جی سر، ہیلو سر، ہائے سر کیسے کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اور وہ آفر جو کہ اس کے باپ معظم نے اسے دی تھی، اسے تو دوسری آفر سن کر گن آ رہی تھی۔ پہلی آفر میں تو چلو پھر بھی اس کا باپ وہی کہہ رہا تھا جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یہ خالد کو چھوڑ کر کے گھر آ جائے، اس کے ساتھ شادی نہ کرے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ لیکن دوسری آفر جو معظم نے کی تھی اس سے تو سن کر ہی اسے گن آ رہی تھی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا معظم واقعی سے اب اپنی بیٹی تسلیم نہیں کر رہا تھا؟ کیا اس نے واقعی اپنے دل سے اس کے نام کا کاغذ پھاڑ کر کے پھینک دیا تھا؟ کیا واقعی وہ اب اسے ایک غیر عورت سمجھ رہا تھا؟ کیونکہ ایسی بات تو کسی غیر عورت سے کی جاتی ہے جو کہ کسی مجبوری کے تحت کسی بڑے سیٹ کے پاس چلی جائے اور کہے کہ میں مجبور ہوں، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کہ تم مجبور ہو تو میں تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو معظم نے اسے کہا تھا اور یہی معظم اسے کہتا آیا تھا۔
جب اس نے کہا تھا ابو، تو اس نے کہا تھا میں تیرا باپ نہیں ہوں، تو میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی صرف ایک ہے اور وہ زیبا ہے، زیبا کے علاوہ کوئی میری بیٹی نہیں ہے۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، پھر یہ ایک دفعہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ شوہر کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن ابھی اس کا علاج شروع نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کے سر تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا جتنی جلدی ہو سکے محترمہ انتظام کیجیے، ہم انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے ورنہ خون ان کی ٹانگ میں جم جائے گا، ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تک ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سنبھال رہے ہیں، اگر آپ نے 3-4 روز کے اندر پیسے جمع نہ کرائے اور ان کا علاج نہ ہوا تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، اور ان کا آپریشن کرنا، اندر سے کچرے نکالنا، ان کا جوڑ لگانا اور پھر ان کے اوپر پلسٹر کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ پیسے کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، پیسہ لازمی ہے، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، اسے پیسہ کہیں سے بھی لانا پڑے، چاہے اسے چوری کرنی پڑے، چاہے اسے کوئی بھی حربہ کرنا پڑے، کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، اسے پیسہ چاہیے تھا۔ اس وقت پیسہ ضرورت تھا، اور اتنی بڑی ضرورت تھا کہ اگر وہ خالد کی جان بچانا چاہتی تھی، اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی، تو اسے پیسہ چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل سے باہر آ گئی تھی، باہر پارکنگ میں پہنچ کر کے اس نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ افراد نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے پرس سے فون نکالا۔ یہ ایک سادہ کی پیڈ موبائل تھا، کوئی اینڈرائڈ سیٹ نہیں تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں تھی اس کے پاس مہنگے سے مہنگے اینڈرائڈ فون ہوا کرتے تھے، لیکن اب نہیں تھے۔ اس نے آئی فون تک استعمال کر رکھے تھے، لیکن اب وہ سادہ کی پیڈ موبائل استعمال کرنے پر مجبور تھی۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر کان سے لگا کر کے دوسری طرف بجنے والی بیل کو سننے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں نمبر کو اٹینڈ کر لیا گیا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنائی تھی۔ اس نے کہا مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ دوسری طرف سے پوچھا کہ کون سی والی، پہلی یا دوسری؟ اس نے روحان سے لہجے میں کہا دوسری۔ ٹھیک ہے، اگر دوسری شرط منظور ہے، آج نہیں کل رات کو آ جاؤ، وہیں اسی فلیٹ میں گولڈن پلازا، فلیٹ نمبر 101۔ اس نے کہا جانتی ہوں، پہنچ جاؤں گی۔ خیر وقت گزر گیا اور اگلی رات آ گئی۔ اگلی رات کو عالیہ اسی فلیٹ نمبر 101 کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اس فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ معظم صاحب سامنے اسی سیٹ پر بیٹھے تھے جہاں پر وہ کل بیٹھے ہوئے تھے۔ عالیہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے آئی تھی۔ آج اس نے قدرے بہتر جوڑا پہن رکھا تھا، شاید وہ نہا کر بھی آئی تھی، کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ وہ آ کر کے وہیں بیٹھ گئی جہاں پر وہ کل بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس نے معظم صاحب کو مخاطب کیا، جی میں آ گئی ہوں، مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے چہرے سے اعتماد چھلک رہا تھا، اس کے اندر سے وہ رونی صورت، وہ رونی عورت غائب ہو چکی تھی۔ شاید وہ اپنا آپ مار کر آئی تھی، اپنا من مار کر کے آئی تھی۔ معظم صاحب نے دیکھا کہ اب اس کی آنکھوں میں نہ تو آنسو تھے، نہ ہی وہ کسی بات کو لے کر کے پریشان لگ رہی تھی۔ خیر معظم صاحب اٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ صرف اتنا بتاؤ، ایک ہی ساتھ 3 لاکھ روپے لوگی یا پھر ہر رات کا 1 لاکھ روپے لوگی؟ اس نے کہا ایک ساتھ 3 دے دو تو بہتر ہے۔ اب وہ دراز کی طرف بڑھے، انہوں نے دراز کھولا، وہاں سے 3 گھڑیاں اٹھا کر کے اس نے معظم صاحب نے اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے آگے بڑھ کر کے وہ 3 لاکھ اٹھا لیے، اپنے پرس میں رکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، اسی کمرے میں یا پھر دوسرے کمرے میں چلیں گے۔ معظم صاحب نے کہا بیڈ روم تو دوسرے کمرے میں ہی ہے، آ جاؤ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس سے لے کر کے دوسرے کمرے میں آ گئے، پھر اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی، صبح ہو گئی، یہ ہاسپٹل واپس آ گئی۔ یہاں آ کر کے اس نے ڈاکٹر کو 3 لاکھ روپے ادا کیے۔ 3 لاکھ روپے دینے کے بعد یہ اسی ہاسپٹل کے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔
بہت سے منظر تھے جو کہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سارے رشتے، سارے ناطے ختم ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتی؟ یہ باپ کے پاس اس فلیٹ میں رہی تھی، ساری رات ایک چارپائی پر، ایک پلنگ پر اطمینان سے سوئی رہی تھی، اور اس کا باپ صرف اس کے سرہانے کرسی ڈال کر بیٹھا رہا تھا۔ اس نے اندر جا کر کے صرف اسے اتنا ہی کہا تھا، سو جاؤ بیٹی، لگتا ہے کافی رات سے سکون کی نیند سوئی نہیں۔ یہ سو گئی تھی اور وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح اس نے اسے اٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، کل پھر آ جانا، تمہارا میرا 3 رات کا معاہدہ ہے، تمہیں 3 رات کا یہ معاہدہ پورا کرنا ہوگا۔ اگلے روز یہ پھر پہنچ گئی، پھر اسی طریقے سے باپ نے اسے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا، یہ سو گئی۔ پھر تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، ہر رات کا 1 لاکھ، 3 رات پوری ہو چکی تھی۔ باپ نے اسے چلے جانے کے لیے کہا۔ یہ بوجھل بوجھل قدموں سے اس فلیٹ سے نکلی اور واپس ہاسپٹل آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا تھا، 3 رات 3 لاکھ، یہ کہاں کچھ اور ہی سمجھ تھی، اور جو سمجھی تھی وہ ٹھیک سمجھی تھی۔ معظم صاحب کا اشارہ تو یہی تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، انہوں نے 3 رات میں اسے چھوا تک نہیں تھا۔ بیٹی تھی تو بیٹی ہی رہی تھی، اگرچہ وہ اسے بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپریشن ہو گیا، اور آپریشن کے بعد خالد گھر آ گیا۔ اب اسے پتہ تھا کہ گھر کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے گھر کو چلا سکوں گی، میرے پاس کوئی نوکری نہیں، خالد کی نوکری سے جو آتا تھا وہ بھی نہیں آئے گا، رینٹ کا گھر ہے، کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ سب کچھ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ گھر سے باہر نکل آئی، اپنے شوہر کے سامنے کچھ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر سے باہر آ کر کے اس نے اپنے موبائل فون کو نکالا اور اس میں سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی بجتی رہی، دوسری طرف سے فون کو اٹینڈ کر لیا گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، معظم صاحب، میرا شوہر گھر آ گیا ہے، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے وقت گزاروں گی، کیسے گزارا کروں گی۔ دوسری طرف سے معظم صاحب نے کہا، اس میں ایسی کون سی بات ہے، میرا فلیٹ نمبر 101 حاضر ہے، 10 رات کا سودا کر لو، 10 راتیں تمہاری میری، ہر رات کا 1 لاکھ، پورے 10 لاکھ روپے دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد تمہارے گھر میں اتنا ہو جائے گا کہ تم اپنے شوہر کو اور خود کو سنبھال سکو گے۔ علیہ نے روتے ہوئے کہا، کب آنا ہے؟ معظم صاحب نے کہا، آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، جب بھی چاہو آ جاؤ۔ ایک لڑکی کا بندوبست خالد کے لیے کیا گیا، اس کے ساتھ علیہ نے
یہ بات طے کی کہ وہ اسے 30,000 روپے مہینہ دے گی، اسے 1 مہینے تک خالد کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ بھی اسے پوری دیکھ بھال نہ کرنی پڑے۔ وہ لڑکی ضرورت مند تھی، اسے کام چاہیے تھا، وہ مان گئی اور پھر اس نے حامی بھر لی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ایک جاب لگ گئی ہے، لیکن ڈیوٹی رات کی ہوا کرے گی۔ پہلے 10 رات تو اسے لگاتار جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ دیکھے گی کہ جیسا اس کی کمپنی کا مالک حکم دے گا ویسا کرے گی۔ خالد بیچارہ چارپائی پہ پڑا تھا، کس چیز کا اعتراض کر سکتا تھا؟ اسے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ 3 لاکھ روپے میرے آپریشن کے لیے کہاں سے آئے۔ بہرحال عالیہ 10 روز کے لیے اب ایک دفعہ پھر اس فلیٹ کے لیے بک ہو چکی تھی۔ وہ 10 روز تک اس فلیٹ میں جاتی رہی، اسی طریقے سے اس کمرے میں جا کر کے سو جاتی تھی، اطمینان سے، سکون سے، ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو کر کے کھاتی پیتی تھی، نہاتی دھوتی تھی، سب کچھ اسے وہاں پر مل رہا تھا۔ ہر روز کا 1 لاکھ روپے مل رہا تھا۔ 10 روز کے بعد معظم صاحب نے اسے چھٹی دے دی۔ 10 لاکھ روپے وہ اسے دے چکے تھے۔ 10 لاکھ روپے لے کر کے وہ گھر آ گئی۔ خالد نے نہیں پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے، میرا علاج کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اب وہ خود بھی گھر آ چکی تھی، اس لیے ملازمہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1 مہینہ اس ملازمہ کا پورا ہوا تو اسے بھی تنخواہ دے کے رخصت کر دیا۔ اب وہ خود اس قابل ہو چکی تھی کہ کم سے کم کافی عرصے تک وہ اپنے شوہر کو کھلا سکتی تھی، پلا سکتی تھی، اس کا دھیان رکھ سکتی تھی۔ اور پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر پھر بھی پیسے ختم ہو گئے اور اس وقت تک بھی خالد ٹھیک نہ ہوا تو کچھ راتوں کی بکنگ وہ اور کر لے گی۔ اب اس کا اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ کچھ رات اور وہاں اس فلیٹ میں گزار لے گی۔ پتہ نہیں معظم صاحب کو کیا ذہنی تسکین ملتی تھی۔ بہرحال وہ 1 رات کا 1 لاکھ دے رہے تھے تو عالیہ کو کس بات کا اعتراض ہو سکتا تھا؟ عالیہ نے سوچ لیا تھا اس 10 لاکھ سے کوشش کرے گی کہ وہ خالد کے ٹھیک ہونے تک گھر کا نظام چلا لے، اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایک بار پھر اپنی نوکری پر کھڑا ہوگا، کما کر لانے لگے گا، اور جیسے تیسے ہوگا وہ اسی میں گھر کو جنت بنائے گی، اسی سے اپنے گھر کو چلائے گی۔ ادھر خالد سوچ رہا تھا کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر کے آئی ہے۔ اس کا باپ تو اسے پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، شاید اس نے اپنا آپ بیچ کر یہ سب کچھ پورا کیا ہے، کیونکہ اتنے لاکھوں روپے تو صرف ایسے ہی مل سکتے ہیں۔ چلو، جب تک میں مریض ہوں، میں اٹھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ جب میں اٹھنے کے قابل ہو جاؤں گا، جب میں خود کمانے اور چلنے لگوں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس عورت کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا۔ ابھی میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ ابھی یہ میری ضرورت ہے۔